سائنس اور ٹیکنالوجی جماعت دہم حصہ 2 سبق 7 خوردبینی حیاتیات کا تعارف۔ کون کون سے خوردبینی جاندار ہمارے لیے مفید ہیں؟ بہت سے خوردبینی جاند ہمارے لیے مفید ہیں، جیسے دودھ سے دہی بنانے میں مدد کرنے والے بیکٹیریا لیکٹوبیسیلی، پاؤ اور کیک بنانے کے آٹے کی تخمیر کرنے والی یسٹ، دودھ سے دیگر مفید چیزیں بنانے میں بیکٹیریا، اور بعض پھپھوند انہیں غیر تقسیدی عامل بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ بیکٹیریا آلودگی کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خوردبینی جانداروں کا استعمال کر کے کون کون سی مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں؟ اب اس میں دودھ سے بنی ہوئی مفید اشیاء جیسے دہی، پنیر، چھاچھ، کوکو، سبزیوں سے اچار، چٹنی، سرکہ وغیرہ بنانے میں، شراب اور دیگر مشروب کی تیاری میں، غذاؤں اور دواؤں کی پیداوار میں اضافے کے لیے خوردبینی جاندار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اطلاقی خوردبینی حیاتیات: کچھ غیر واضح مرکزہ بردار اور واضح مرکزہ بردار خوردبینی جانداروں سے متعلق خامرے، پروٹین، اطلاقی جینیاتی سائنس، سالمی حیاتی ٹیکنالوجی کا مطالعہ جس شاخ میں کیا جاتا ہے اس شاخ کو اطلاقی خوردبینی حیاتیات کہتے ہیں۔ اس مطالعے کا استعمال سماج کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور خوردبینی جانداروں کی مدد سے غذا، دوائیں وغیرہ کی پیداوار میں زبردست اضافہ کیا جاتا ہے۔ صنعتی خوردبینی حیاتیات: خوردبینی جانداروں کے کاروباری استعمال سے متعلق سائنس ہونے کی وجہ سے اس کے مطالعے میں اقتصادی، سماجی اور ماحولیاتی نظریات، اہم تعاملات اور پیداوار شامل ہیں۔ اس کے لیے فائدہ مند خرد حیاتی تعاملات بڑے پیمانے پر کیے جاتے ہیں۔ صنعتی خوردبینی حیاتیات کے اہم پہلو: تخمیری عمل کا استعمال کر کے مختلف اشیاء بنانا جیسے پاؤ، پنیر، وائن، کیمیائی عمل کے لیے درکار خام مال، خامرے، غذائی اجزاء، مختلف دوائیں وغیرہ، کچرے کا مناسب انتظام اور آلودگی پر قابو پانے کے لیے خوردبینی جاندار کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈیری پیداوار: دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پرانے زمانے سے اسے مختلف شکلوں میں تبدیل کیا جاتا رہا ہے، جیسے چیز، مکھن، کریم، کیفری کہتے ہیں، بکری کے دودھ سے بنائی گئی دہی جیسی شے کو، یوگرٹ، یہ بھی دہی جیسی شے ہے، وغیرہ۔ ان تمام اشیاء کی تیاری کے دوران دودھ میں موجود پانی کے تناسب اور تیزابیت میں تبدیلی ہوتی ہے اور ساخت، ذائقہ اور خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ تمام تعاملات بڑے پیمانے پر اور بہتر صلاحیت کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں۔ ڈیری اشیاء تیار کرنے کے لیے عموماً دودھ میں موجود بیکٹیریا کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ صرف چیز بنانے کے لیے ریشے دار پھپھوند کا استعمال ہوتا ہے۔ یوگرٹ، مکھن، بالائی وغیرہ کی تیاری کے لیے بنیادی تعاملات یکساں ہیں۔ سب سے پہلے دودھ کو پاسچرائزیشن کر کے دیگر خوردبینی جاندار کو فنا کر دیتے ہیں۔ پاسچرائزیشن کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس عمل میں دودھ کو مخصوص درجہ حرارت یعنی 80 درجہ سیلسیس پر 15 منٹ گرم کیا جاتا ہے اور بعد میں فوراً اسے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اس سے دودھ میں موجود خوردبینی جاندار ختم ہو کر دودھ زیادہ عرصے تک اچھی حالت میں رہتا ہے۔ اس عمل کو پاسچرائزیشن کہتے ہیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہیٹنگ سیکشن ہے نا، اس میں دودھ گرم کیا جاتا ہے اور پھر فوراً آپ دیکھ رہے ہیں داہنی جانب لکھا ہوا ہے کولنگ سیکشن ہے نا، تو گرم کر کے فوراً اس کو کیا کرتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں۔
یہ عمل عام طور سے دودھ کی صنعتوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لیکٹوبیسیلی جراثیم کی مدد سے دودھ میں تخمیری عمل کیا جاتا ہے۔ اس تعامل میں دودھ کے لیکٹوز شکر لیکٹک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور لیکٹک ایسڈ کی وجہ سے دودھ کی پروٹین منجمد ہو کر ذائقہ اور خوشبودار والے مرکبات بناتے ہیں۔ مثلاً ڈائی ایسیٹل میں مکھن کا ذائقہ ہوتا ہے۔ یوگریٹ کی پیداوار لیکٹوبیسیلی بیکٹیریا کی مدد سے یعنی کھٹاس کا استعمال کر کے تیار ہونے والی دہی کو یوگریٹ کہتے ہیں۔ ان کی صنعتی پیداوار کے لیے دودھ کی پروٹین حاصل کرنے کے لیے دودھ کا پاؤڈر ملاتے ہیں، دودھ گرم کر کے نیم گرم حد تک ٹھنڈا کرتے ہیں اور اس میں اسٹریپٹوکوکس تھرموفلس اور لیکٹوبیسیلس ٹیل برو کی ان جراثیم کو ایک کی نسبت ایک آمیزے میں ملاتے ہیں۔ اسٹریپٹوکوکس کی وجہ سے لیکٹک ایسڈ تیار ہو کر پروٹین کا جیل بنتا ہے اور دہی گاڑھا ہوتا ہے۔ لیکٹوبیسیلی کی وجہ سے ایسیٹال ڈیہائیڈ جیسے مرکبات بنتے ہیں اور دہی کو مخصوص ذائقہ حاصل ہوتا ہے۔ یوگریٹ میں پھلوں کا رس وغیرہ ملا کر مختلف ذائقے حاصل کیے جاتے ہیں، مثلاً اسٹرابیری یوگریٹ، بنانا یوگریٹ۔ یوگریٹ کا پاسچرائزیشن کیا جائے تو وہ لمبے عرصے تک محفوظ رہتا ہے اور اس کی پرو بایوٹک خصوصیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مکھن، اس کی دو قسمیں سویٹ کریم اور کلچرڈ بڑے پیمانے پر حاصل کی جاتی ہیں۔ ان میں سے کلچرڈ قسم کی پیداوار میں خودبینی جانداروں کا استعمال ہوتا ہے۔ چیز کی تیاری، دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر دستیاب گائے کے دودھ سے چیز بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دودھ کی کیمیائی اور حیاتیاتی جانچ کی جاتی ہے۔ دودھ میں لیکٹوبیسیلس لیکٹس، لیکٹوبیسیلس کریمارس اور اسٹریپٹوکوکس تھرموفلس نامی خودبینی جاندار اور رنگ ملائے جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے دودھ میں ترش ذائقہ یعنی کھٹا پن پیدا ہوتا ہے۔ پھر دہی کا پانی نکالنے کے لیے اسے اور گاڑھا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جو بائیں جانب تصویر دکھ رہی ہے وہ جانوروں کی غذا کی نالی ہے۔ اس سے رینیٹ خامرے حاصل کیے جاتے ہیں اور اس کا استعمال چیز کی تیاری میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے خامرے کا استعمال طویل عرصے تک کیا جاتا رہا، لیکن آج کل مشروم سے حاصل شدہ پروٹیز نامی خامرے کا استعمال کر کے نباتی چیز تیار کیا جاتا ہے۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشروم ہے جو بائیں جانب ہے اور اس سے حاصل شدہ پروٹیز نامی خامرہ ہے جس کا استعمال نباتی چیز بنانے میں آج کل کیا جا رہا ہے۔ دہی کا پانی علیحدہ کیا جاتا ہے جس کے مزید کئی استعمال ہیں۔ گاڑھے دہی کے ٹکڑے کاٹنے، دھونے، رگڑنے کے بعد نمک ملانے اور ضروری خوردبینی جاندار رنگ اور ذائقہ ملا کر چیز تیار کرنے کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے دبا کر چیز کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور پختگی لانے کے لیے اسے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔